حبیب کبریا تم ہو، علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر بڑھاپے کی تکلیف اور آخرت میں جہنم۔ ایمان والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر بڑھاپے کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن انجام کار اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور اس کی عاقبت اور اس کی آخرت درست ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایمان والے کو ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جسم کی کمزوری ہو گئی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ لیا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو جہنم میں پہنچا دیں گے، یعنی اسفل سافلین سے مراد ہے جہنم۔ تو اب مطلب یہ ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھے سانچے میں بنایا، خوبصورت بنایا، حسن و جمال سے نوازا، طاقت دی، قوت دی۔ تو ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا اور نبوت کو تسلیم کرتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ نبوت کا انکار کر بیٹھا، وحدانیت کو نہیں مانا، نہیں اقرار کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک کر ڈالا۔ تو اب ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کا تعلق صرف کافروں سے ہوگا۔ دوسرا مطلب جو بیان کیا اس صورت میں اس کا تعلق صرف کافروں سے ہوگا، کہ جو کافر ہیں ان کو ہم جہنم میں پہنچائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اگر گناہ گار ہیں تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہر مسلمان ضرور جنت میں جائے گا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا، یعنی ہمیشہ ان کو اجر سے نوازا جائے گا، سکون سے رہیں گے، اور ان کا یہ اجر دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے خادموں کا نظم کر دیتا ہے۔ جب آدمی نیک ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو بڑھاپے کی حالت میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوشی خوشی بندوں کو اس کی خدمت کے لیے راضی کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کئی لوگ چلتے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے، نہیں، بلکہ ان کی خدمت کے لیے اور اپنے آپ کو اور یعنی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو عزت سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ان کو سکون پہنچائیں گے، جنت کی شکل میں اور اس کی نعمتوں کی شکل میں۔ فما یکذبک بعد بالدین، جب یہ بات سامنے آ گئی کہ انسان کس کس مراحل سے گزرا ہے، کہ اگر انسان اپنی ابتدا پر غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر نہ رہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اور ہم نے اس نطفے کو، جس نطفے سے ہم نے انسان کو بنایا پانی کے قطرے سے، اس پانی کے قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈی کی شکل دے دی، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا، اور پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا دیا، انسان بنا دیا۔ کہ اگر آدمی اپنی ابتدا پر غور و فکر کر لے کہ میں کیا تھا، اور انتہا پر غور و فکر کر لے کہ میں کیا ہو جاؤں گا، تھا کیا؟ ایک پانی کا قطرہ تھا کہ جس سے آدمی اگر اس حالت میں آ جائے تو بغیر غسل کیے اس کی نماز بھی نہ ہو، کتنی کراہت ہوتی ہے انسان کو، اور انجام کیا ہوگا کہ مٹی ہو جائے گا۔
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، کہ پھر اس کے بعد تم کو مردہ کر دیا جائے گا، موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابتدا بھی کچھ نہیں اور انتہا بھی کچھ نہیں، یعنی ابتدا میں بھی یہ شخص لاچار تھا، مجبور تھا، دوسروں کا محتاج تھا، اور جب موت آ جائے گی پھر یہ پریشان ہو جائے گا۔ تو ابتدا میں بھی کچھ نہیں اور انتہا میں بھی کچھ نہیں، صرف یہ بیچ میں، اور بیچ میں بھی اگر ابتدا میں دیکھا جائے کہ بچپن میں بھی دوسروں کا محتاج، بڑھاپے میں بھی دوسروں کا محتاج، صرف جوانی میں تھوڑی سی اس کے اندر طاقت آتی ہے، اور جس کی بنیاد پر یہ اترانے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے پر تل جاتا ہے۔ تو اسی کو بیان فرمایا، فما یکذبک بعد بالدین، تو اے انسان ان سب باتوں کے بعد تجھ کو کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ بالدین، قیامت کے دن سے، یعنی اتنی ساری باتیں آ گئیں کہ تجھے خوبصورت بنایا، حسن و جمال سے نوازا، تو تجھے تو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ ان سب باتوں کے باوجود کون سی چیز ایسی ہے جو تجھ کو جھٹلا رہی ہے، جو تجھ کو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ تو قیامت کا انکار کر بیٹھے؟ ظاہر سی بات ہے، صرف یہی بات ہے کہ یہ آدمی دنیا کو یوں ہی سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا کا نظام یوں ہی چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز یوں ہی نہیں چلتی۔ گھر کا تھوڑا سا کاروبار، گھر کا نظام بغیر چلائے نہیں چلتا، کھیت کا نظام بغیر محنت کیے ہوئے نہیں چلتا۔ تو اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی دنیا، اس کا نظام بغیر چلائے کیسے چل جائے گا؟ نہیں چل سکتا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم ہے۔ حاکم کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، جو دنیا میں جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آخرت میں فیصلہ کرے گا۔ یہ تو اس کی شایان شان کے خلاف ہے کہ انسان دنیا میں کچھ بھی کرتا رہے اور اس کو اجر یا اس کو سزا نہ ملے، پھر وہ انصاف کرنے والا کہاں رہ گیا؟ انصاف تو تبھی ہوگا کہ جیسا انسان کرے ویسا بھگت لے، اور اس کو ویسا ہی، اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے۔ اگر نیک اعمال کیے ہیں تو اس کو انعام ملنا چاہیے۔ دنیا کے اندر چھوٹے سے چھوٹا حاکم ہوتا ہے، اپنے ماننے والوں کو انعام سے نوازتا ہے۔ کسی شہر کا مالک ہے، کسی علاقے کا مالک ہے، اور تو کوئی شخص اس کی مانتا ہے تو بسا اوقات وہ انعام سے نوازتا ہے کہ اس نے مجھے خوش کر دیا، چلو میں اسے انعام دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہیں، تو کیا وہ انعام نہیں دیں گے؟ اور جس طریقے سے دنیا کا حاکم نہ ماننے والوں کو سزا دیتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی نہ ماننے والوں کو سزا دیں گے، اور سزا کی شکل کیا ہوگی؟ جہنم۔ تو گویا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ اے انسان، ہم نے تجھ کو بہت خوبصورت انداز سے بنایا ہے، لہٰذا تو ہماری مان کر دنیا سے آ۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر ہم تجھ کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور انسان کو سمجھا دیا 2-3 آیتوں کے اندر کہ تجھے دنیا کے اندر کیسے رہنا چاہیے، تجھے دنیا کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، میری مان کر یا میری نہ مان کر۔ اگر میری مانے گا تو پھر تیرا حشر ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، الا الذین آمنوا، ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ایمان والوں کے ساتھ۔ اور اگر نہیں مانے گا تو پھر ہم تجھ کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تجھ کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے، یہ اسفل سافلین یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل ہوں گے۔ تو یہ اسفل سافلین جو ہے یہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یعنی انسان جب کفر اختیار کرتا ہے تو کفر کے بھی مراتب ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ تو جس درجے کا انسان کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسی درجے کا عذاب اس کو دے گا۔ منافقین کے اندر چونکہ کفر زیادہ سخت ہے، کیسے؟
اس طریقے سے کہ وہ ظاہر تو کرتے ہیں ایمان کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اندرونی طور پر وہ کفر کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی دل کے اندر ان کے کفر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں کسی کو برا یا کسی کی مذمت بیان کرنے کے لیے کہ یہ تو آستین کا سانپ ہے، یعنی جو سامنے سانپ ہے اس سے تو آدمی بچ جائے گا، لیکن جو آستین میں چھپا بیٹھا ہے اس سے نہیں بچ پائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حبیب کبریات